اچھا، انسانی تاریخ کی جو کہانی ہم سب نے سنی ہے وہ بڑی سیدھی سی ہے، ترقی اور کامیابی کی۔ لیکن کیا ہو اگر یہ کہانی ادھوری ہو؟ کیا ہو اگر تہذیب کوئی بہت بڑی جیت نہیں بلکہ ایک ایسا پھندا تھا جس میں ہم حالات کی وجہ سے پھنس گئے تھے؟ آئیے اس تجزیے میں شواہد کی روشنی میں تاریخ کی اس روایتی داستان کو ایک بالکل نئے زاویے سے دیکھتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہاں دو بالکل مختلف کہانیاں ہیں۔ ایک طرف ہے پرانی کہانی، یعنی ترقی کی ایک سیڑھی جس پر ہم قدم بقدم اوپر چڑھتے گئے، اور دوسری طرف ہے نئی کہانی، یعنی بقا کے لیے ایک کشتی نجات جس میں ہم سب کو پناہ لینا پڑی۔ یہی دو نظریے اس پورے تجزیے کی بنیاد ہیں، اور ہم دیکھیں گے کہ ثبوت ہمیں کس طرف لے کر جاتے ہیں۔ پرانی کہانی تو بہت سادہ اور اچھی لگتی ہے کہ بھئی انسان پہلے شکاری تھے، پھر انہوں نے کھیتی باڑی دریافت کر لی، اس سے اتنی خوراک پیدا ہوئی کہ کچھ لوگ دوسرے کام کر سکیں، اور اسی اضافی خوراک سے شہر، حکومتیں، سائنس اور ہماری آج کی جدید دنیا وجود میں آئی۔ یہ وہی سیدھی سادی کہانی ہے جو ہمیں اسکول کی کتابوں میں پڑھائی جاتی ہے۔ لیکن جب ماہرین نے قدیم ہڈیوں اور باقیات کو کھنگالا تو ایک بالکل ہی مختلف تصویر سامنے آئی۔ زراعت کی طرف جانا ایک عام انسان کے لیے کوئی بہتری نہیں لایا۔ کام پہلے سے کہیں زیادہ سخت تھا، خوراک میں غذائیت کم تھی، اور ایک جگہ پر بھیڑ میں رہنے کی وجہ سے بیماریاں تیزی سے پھیلتی تھیں۔ تو مطلب یہ ہوا کہ یہ کوئی اچھا سودا تو بالکل نہیں تھا۔ اور یہ بات اس خیال کو بہترین انداز میں بیان کرتی ہے۔ مورخ یووال نو ہراری کا یہ قول کہ ہم نے گندم کو پالتو نہیں بنایا بلکہ گندم نے ہمیں پالتو بنایا۔ انسان ایک ایسی خوراک کے لیے دن رات محنت کے چکر میں پھنس گئے جو کم غذائیت والی تھی، جبکہ گندم خود پوری دنیا میں پھیل گئی۔ تو پھر یہاں ایک بہت بڑا اور اہم سوال پیدا ہوتا ہے، اگر کھیتی باڑی واقعی ایک اتنا برا سودا تھا تو پھر ہمارے آباء و اجداد نے جان بوجھ کر ایک بدتر زندگی کا انتخاب کیوں کیا؟ اس سوال کا جواب ہی اس پورے معمے کی چابی ہے، اور یقین کریں یہ ہماری سوچ سے کہیں زیادہ حیران کن ہے۔ اس زرعی پھندے میں پھنسنے سے پہلے کی دنیا کو سمجھنے کے لیے ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ ہم نے آخر کھویا کیا تھا۔ یہ ایک ایسی دنیا تھی جو ایسی آزادیوں پر قائم تھی جن کا آج ہم شاید تصور بھی نہیں کر سکتے۔ قدیم انسانی معاشروں کی بنیاد 3 بنیادی آزادیوں پر تھی۔ یہ کوئی معمولی حقوق نہیں تھے بلکہ ان کے وجود ان کی زندگی کا مرکز تھے۔ یہ تھیں وہ 3 عظیم آزادیاں: کہیں بھی چلے جانے کی آزادی، کسی بھی حکم کو ماننے سے انکار کرنے کی آزادی، اور اپنے معاشرے کے اصول خود بنانے اور بدلنے کی آزادی۔ یہی لچک، یہی فلیکسیبلٹی ہزاروں سال تک انسانی زندگی کی بنیاد تھی۔ اور یہ بالکل نہ سمجھیں کہ آزادی کا مطلب جہالت تھا۔ حقیقت اس کے بالکل الٹ ہے۔ یہ آزاد معاشرے علمی طور پر بہت ترقی یافتہ تھے۔ وہ فلکیات کو سمجھتے تھے اور گوبیکلی ٹیپے جیسی یادگاروں کو ستاروں اور سیاروں کی چال کے ساتھ ہم آہنگ کرتے تھے۔ ان کا علم، جسے آج ہم شاید مذہب یا جادو کہہ دیں، ہماری سائنس جتنا ہی پیچیدہ تھا۔ اس کی سب سے بہترین مثال ناتوفین ثقافت ہے۔ تقریباً 15,000 سال پہلے ان کے پاس کھیتی باڑی کی ٹیکنالوجی موجود تھی، لیکن انہوں نے اس پر انحصار نہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ کیوں؟ کیونکہ شکار اور خوراک جمع کرنے والی زندگی کم محنت والی اور زیادہ صحت بخش تھی۔ انہوں نے جان بوجھ کر زراعت کے اس پھندے سے گریز کیا۔ وہ جانتے تھے کہ یہ ایک جال ہے۔ تو پھر سب کچھ کیسے بدل گیا؟ وہ آزاد دنیا آخر ختم کیسے ہوئی؟ اس کا آغاز 2 بڑی تباہ کاریوں میں سے پہلی سے ہوا۔ ایک ایسی آفت جس نے دنیا کو پہلے آگ اور پھر برف کی چادر میں لپیٹ دیا۔ ذرا اس ٹائم لائن کو دیکھیں۔ تقریباً 12,800 سال پہلے ایک شہاب ثاقب زمین سے ٹکرایا جس نے اچانک موسمیاتی تباہی برپا کر دی، جسے ینگ ڈرائیاس کہا جاتا ہے۔ اس ایک واقعے نے جنگلی خوراک کے سارے ذرائع تباہ کر دیے اور انسانیت کو بقا کی جنگ میں دھکیل دیا۔ ابو ہریرہ نامی جگہ پر آثار قدیمہ سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اس تصادم سے بچ جانے والے لوگ فاقوں سے بچنے کے لیے اناج کاشت کرنے پر مجبور ہو گئے۔ یہ ترقی نہیں تھی، یہ مایوسی اور بقا کی جنگ تھی۔ علم تو ان کے پاس پہلے سے تھا، لیکن اس آفت نے اسے ایک مجبوری بنا دیا۔ پہلا جھٹکا آسمان سے آیا تھا، دوسرا جھٹکا پانی سے آیا، ایک بہت بڑا، دنیا کو بدل دینے والا سیلاب جس نے انسانی تاریخ کا رخ ہمیشہ کے لیے موڑ دیا۔ جیسے ہی برفانی دور ختم ہوا، بحر ہند کا پانی آبنائے ہرمز کی قدرتی رکاوٹ کو توڑتا ہوا اندر داخل ہوا، اور اس نے زرخیز خلیج فارس کے نخلستان کو ہمیشہ کے لیے ڈبو دیا۔ یہ ایک ایسا ڈرامائی سیلاب تھا جس نے ایک بہت بڑے اور طویل عرصے سے آباد علاقے کو غرق کر دیا۔ اور یہ کوئی معمولی زمین نہیں تھی۔
یہ علاقہ 50,000 سال سے بھی زیادہ عرصے تک انسانوں کے لیے ایک محفوظ پناہ گاہ تھا۔ ذرا اس عرصے کے بارے میں سوچیں، ہماری پوری لکھی ہوئی تاریخ اس کے سامنے ایک پلک جھپکنے کے برابر ہے، ایک پوری کھوئی ہوئی دنیا جو آج سمندر کے نیچے دبی ہوئی ہے۔ اس سیلاب نے تاریخ کے شاید سب سے بڑے مہاجر بحران کو جنم دیا۔ لاکھوں لوگوں کو اپنا گھر بار چھوڑ کر بچی ہوئی قابل رہائش زمین یعنی میسوپوٹیمیا میں پناہ لینی پڑی۔ یہ ایک طرح کا گریٹ ریسیٹ تھا جس نے بکھری ہوئی آبادیوں کو چند مخصوص علاقوں میں اکٹھا ہونے پر مجبور کر دیا۔ اور یہاں آ کر ساری کڑیاں آپس میں ملتی ہیں، دو عظیم آفات، ایک بہت بڑا مہاجر بحران اور ایک چھوٹی سی جگہ پر اکٹھی ہوئی آبادی۔ ان سب نے مل کر اس پھندے کو تیار کیا جسے ہم تہذیب کہتے ہیں۔ باہر نکلنے کے تمام دروازے ایک ایک کر کے بند ہو رہے تھے۔ اسے کہتے ہیں کثافت کا پھندا یا ٹریپ آف ڈینسٹی۔ جب بہت سارے لوگ ایک چھوٹی سی جگہ میں پھنس جائیں تو شکار اور خوراک جمع کرنے والی زندگی ناممکن ہو جاتی ہے۔ آپ ایک پورے شہر کو جنگلی خوراک پر نہیں پال سکتے۔ تب زراعت کو یہ انتخاب نہیں رہتی بلکہ زندہ رہنے کی واحد شرط بن جاتی ہے۔ اور اسی پھندے سے نکلا طاقت کا کھیل۔ مہاجرین گوبیکلی ٹپے جیسی جگہوں پر مذہبی رسومات کے لیے اکٹھے ہوئے۔ کرشماتی رہنماؤں یعنی شامنز نے معاشرے کو منظم کیا۔ جلد ہی ان منظمین نے خوراک کی فراہمی پر کنٹرول حاصل کر لیا اور وہیں سے ایک چھوٹا سا گروہ ایک طاقتور حکمران طبقہ یعنی ایلیٹ کلاس بن کر ابھرا۔ تو یہ تھا وہ سودا جو انسانیت نے کیا۔ ایک طرف وہ قدیم آزادیاں تھیں، کہیں بھی جانے کی، نافرمانی کرنے کی اور سماج کو بدلنے کی آزادی، اور دوسری طرف تھی تہذیب کی قیمت، مجبوراً ایک جگہ بسنا، حکمرانوں کا تسلط اور ایک سخت طبقاتی نظام، یعنی آزادی کے بدلے بقا۔ یہ سب کچھ ہمیں تاریخ کے لیے ایک نئی اور زیادہ طاقتور مثال پر لاتا ہے۔ یہ ترقی کی سیڑھی نہیں بلکہ کچھ اور ہے۔ انسانی تاریخ ترقی کی سیڑھی سے کم اور ایک کشتی نجات سے زیادہ ملتی جلتی ہے۔ جب دنیا کا جہاز ڈوب گیا تو سب کو ایک چھوٹی بھیڑ بھری کشتی میں پناہ لینی پڑی۔ ایک کشتی نجات پر آپ گھوم پھر نہیں سکتے، آپ کو خوراک راشن کرنی پڑتی ہے اور زندہ رہنے کے لیے آپ کو کپتان کی ہر بات ماننی پڑتی ہے۔ تہذیب ترقی کی کوئی شاندار چھلانگ نہیں تھی، یہ ایک ڈوبتے جہاز سے بچ نکلنے کی ایک کوشش تھی، ایک مجبوری۔ تو بڑا سوال یہ ہے، اگر تہذیب ایک بقا کا پھندا تھی تو کیا ہم آج بھی اس پھندے کے نتائج کے ساتھ نہیں جی رہے؟ جب ہم دن میں 8 گھنٹے ایک میز سے بندھے ہوتے ہیں، جب معاشرے میں امیر اور غریب کی گہری تفریق دیکھتے ہیں، یا جب ہم مالیاتی تباہی کا سامنا کرتے ہیں، تو کیا یہ سب اسی ہزاروں سال پرانے سمجھوتے کے اثرات نہیں ہیں؟ کیا ہم آج بھی اسی کشتی نجات میں قید ہیں؟